چوہے صاحب آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے اور انہوں نے چھکے لگائے ہیں. اب پتہ نہیں آپ ان چھکوں کو اور چوکوں کو کیسے دیکھتے ہیں. ذرا سنائیے جی, ہم جو پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا. وہ جو ہم اب پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا, اور وہ کیا ہے؟ ٹنکرنگ وتھ the سسٹم نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے چینجز ہی, اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے. ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے. جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر, جو لوگ ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے, وہ ریزسٹ کرے گا. جناب تو کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ مجھے تو لگتا ہے یہ 4 ہفتوں میں ری شفل کرنے والے ہیں اپنی کیبنٹ کو. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ گندے بندے نکالیں گے جی, اور کیا فرق پڑنا. کوئی گندا ہے ہی نہیں وہاں. کیوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ تو سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں صاحب. پکی بات ہے. آپ کی طرف سے ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ میری طرف سے نہیں ہے, ان وزیر اعظم کی طرف سے ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ ری شفلنگ کرنے والے ہیں, اور جو نان الیکٹڈ لوگوں پہ, کچھ لوگوں پہ تلوار گرانا چاہتے ہیں اور کچھ پہ نہیں گرانا چاہتے. اگر ساروں کو صاف کر دیں تو میرا خیال ہے چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. اور اپنے پارلیمان کی طرف یہ اپنی وش لسٹ نہ دیں آپ. نہیں, میں تو بتا رہا ہوں وہ کچھ 4-6 ہفتوں میں کچھ کرنے والے ہیں چودھری صاحب, عمران خان. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے بات ایک آپ ان تک پہنچا دیں کہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو عام آدمی کے لیے کریں, نہیں تو ہمارا وقت خواہ روز اسی بات کو آپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یعنی کہ آج آپ کا موڈ نہیں ہے کوئی؟ کس چیز میں میرا موڈ ہے, میں نے تو بڑا کچھ کہنا ہے, لیکن آپ مجھے یعنی مطلب خواہ اس میں مجھے بتائیں یہ کون سا سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں؟ جس سسٹم کے اندر لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے ایلیمنٹ موجود ہوں اور آپ ان کو چوم چاٹ کے گلے لگا کے بیٹھ رہے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہوں, تو پھر ہم کس چیز پر اعتبار کریں؟ یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. سوری. آج آپ کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی؟ تبدیلی ہوگی بھی نہیں. تبدیلی اس وقت ہوگی جب مجھے عام پاکستانی جو ہے نا, جھونپڑی سے لے کے گھر تک, وہ آ کے کہے کہ جناب واقعی یہ تبدیلی ہے, اور خان صاحب نے جو ہم سے کہا تھا اس کے مطابق وہ چل نکلے. 2 سال تو ہو گئے ضائع, معاف کرنا. وہ تو 2 سال ایک لمبا عرصہ ہے کہ نہیں ہے؟ 2 سال کیسے ضائع ہو گئے؟ کیا اچیومنٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 سال. ایک اچیومنٹ مجھے بتائیں, ایک. کیوں اچیومنٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ بتائیں نا پھر, اگر آپ کو نہیں پتا تو. فورن پالیسی نہیں تو فورن پالیسی سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. تو لوگوں کو 100 جو لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے 144 ارب روپے دیا, وہ یار 144 دے یا 1044 دے دیں, یہ چیزیں ایک جب تک لوگوں کو سسٹم ان پلیس نہ ہو جدھر 2 وقت کی روٹی لوگ باعزت طریقے سے کما کے کھائیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ آج سے آپ بڑا زبردست کام کیا. چاہ صاحب ایک بات تو بتائیں مجھے صرف, ہم اتنے جلد باز کیوں ہیں؟ وہ کس بات کے جلد بازی؟ جلد بازی ہے. جس شخص کو میں کہتا ہوں کہ اس کو آج دوائی کی ضرورت ہے, نہیں ملتے وہ مر گیا. آج اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس کو کھانا نہیں ملتا, وہ یعنی بھوکے پیٹ مر گیا, یا خودکشی کر لی, یا اس کے بچوں نے کر لی. ان کے لیے مجھے ایک بات ان کے لیے آپ کے جو سہانے خواب ہے نا, مجھے ایک بات بتائیں نا, سہانے خواب کیا, وہ تو ساری چیزیں ٹو دی پوائنٹ انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. کیا ایک بتا دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک میں شارٹ سنوا دیتا ہوں انہی کی, کہ وہ جس کو ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں ڈرایا جاتا ہے. یہ سنانا جی PIA کی رپورٹ. جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں یہ تو مشرف نہیں کر سکا, تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے, یا ابھی PIA کی جی رپورٹ دبا دیں. سوچیں, میں کہتے PIA کی رپورٹ دبا دو. یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں, یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں, اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں, کوئی کریش ہو جائے, تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے. اب یہ PIA کو اس حالت میں پہنچایا کس نے, ذرا سنائیے گا جی. یہ وہ ایئر لائن تھی جو دنیا کی, ہماری زندگی میں دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی, فخر ہوتا تھا PIA میں جا کے. تو یہ ایسے نہیں پہنچی ادھر, اس کے اندر باقاعدہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. 11 سالوں کے اندر
10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں, پی آئی اے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا. کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں؟ تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں. میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے, یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں. یہ ہمارے لیے اب آپشن نہیں ہے کہ فلانا سٹرائک کر دے گا جی, وہ فلانے مل کے آپ کے آ جائیں گے جی, گھر آ جائیں گے جی, آپ مان جائیں باتیں. بتائیں جی, وہ بسم اللہ کریں بھائی. مجھے تو کوئی تم کر تو چکے ہیں. شوگر سکینڈل کی رپورٹ کیا کر چکے یار؟ مجھے آپ کو تھوڑا, اچھا ایک منٹ, آپ کو زیادہ تو نہیں کھانا کھا لیا؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں کوئی زیادہ تو نہیں کھا لی؟ نہیں بتائیں نا. نہیں میرا مطلب آپ کو صاحب وہ پھانسی لگا کس بندے کو پکڑا ابھی تک؟ اور آج تک قیمت جو ہے 90 روپے ہے. میں نے خود ایپلیکیشن دیکھی ہے جو چیئرمین نیب کے پاس گئی ہے کہ جب 45 روپے کی چینی پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد سارا سال کچھ نہیں ہونا اگلی فصل تک, تو وہ 90 روپے کی مارکیٹ میں کیوں بکے؟ میں چٹنا انہوں کمیشن دی رپورٹ جو نیب میں. اچھا سن لیں, نیب میں جو سپورٹ فکسر پکڑے ہیں, بیٹھے ہیں, جو سپورٹ فکسنگ کرتے ہیں, جو مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جو انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس پر بھی بتائیں. پوری ذمہ داری سے اس کے پر میں سختی سے اس کے خلاف ہوں. تو آپ کو کس طرح لگا ہے؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جو فون اٹھا کے دھمکیاں دیتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ دھمکیاں جو دیتے ہیں نا, ہاں جی, وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. ان دھمکیوں سے نہ کو پہلے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نو آج ہٹے گا نا. سپورٹ فکسر ہر جگہ بیٹھا ہے, وہ نیب میں بھی بیٹھا ہے. نیب میں ایک سپورٹ فکسر نہیں پکڑا گیا, بتائیں آپ پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں, کیا کاروائی کی آپ نے؟ تو وہ کر رہے ہیں ابھی, ظاہر ہے ایک سسٹم ہے جی, وہ اپنے ہاتھ. اچھا وہ کس سے سفارش کروا رہا ہے یہ ذرا بتا دیں. مجھے نہیں پتا. بڑے بڑے ٹائی کون سے وہ سفارش کروا رہا ہے؟ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ خواہ لوگ جو ہے بات کا بتنگڑ, رائی کا پہاڑ, اگر آپ نے اصل لوگوں کو نہیں پکڑنا, ان کو کور کرنا تو چوہے صاحب وہ وزیر اعظم نے پکڑنا ہے. کیا مطلب؟ تو وہ تو ایک رپورٹ حوالے کر دی انہوں نے. اب آگے سسٹم کیا کام ہے نا چوہے صاحب, سسٹم نے کام کرنا ہے. سسٹم مفلوج کر دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. جس کو پکڑتے ہیں مافیاز, کارٹلز, مونوپلیز سب اکٹھے آ جاتے ہیں. تو کیا کریں وہ؟ اچھا وہ ایک لطیفہ ذرا سنائیے گا جی, ذرا دوبارہ ذرا آپ ہی ٹھنڈے گول ذرا سن لیں, سنائیے جی. تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر, ایک بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں, جس طرح کا شوگر کارٹل. اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئی انکوائری کے اندر کہ تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں, یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں, ریکارڈ پروفٹس. 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا, چیک کرنا تھا, اس کو کارٹلائزیشن کو چیک وہ ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کے ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں, کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کارٹلز, ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. مجھے صابر شاکر صاحب, آج میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی جی. آپ مجھے وزیر اعظم عمران خان سے اور چیئرمین نیب سے 2 چیزوں کے جواب لے دیں جی. 45 روپے کی شوگر جو ہے, یا تو آ جائے کل یہاں ہمارے پاس دونوں, یا ہمیں بلا لیں, جہاں مرضی مناظرہ کریں, پرائم منسٹر بھی اور چیئرمین نیب بھی, کہ آیا چینی جو ہے پاکستان میں 45 روپیز میں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. جب وہ 45 روپیز میں پڑی ہے تو 90 روپے میں جب لوگوں کی چھیل اتار اور کی کھال اتار رہے ہیں آپ, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور نمبر 2, کتنے ملزموں کے گلے میں ابھی تک رساد ڈالا گیا؟ میں نے تقریروں کو کیا کرنا ہے؟ تو مجھے تقریروں سے کوئی صاحب یہاں پہ پرویز مشرف, ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے کرتے, پرویز مشرف جیسے کیا ون مین شو تھا بجارتا نہ سن بھی بجارتا نہیں. I want straight answer. One man show. Has the price of sugar gone down? Answer is no. Have anybody been arrested? Answer is big no. I want answer. Sorry, Mr. Sabir Shakir, wrong number. No wakalat of Chairman NAB or Prime Minister Pakistan. Sorry. I'm out of it. اگر چوہے صاحب آرٹیکل 204 نہ ہوتا
تو میں اس کا جواب ضرور دیتا. ایک منٹ بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں.